پاکستان اور ڈینمارک میں $2 ارب کی گرین شپنگ پارٹنرشپ۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان اور ڈینمارک نے $2 ارب کی شراکت داری کے تحت بحری انفراسٹرکچر کی ترقی پر اتفاق کر لیا۔ ڈینمارک کی عالمی شہرت یافتہ شپنگ کمپنی AP مولر اور پاکستان کی مارسک شپنگ کمپنی کی قیادت میں پاکستان کی بندرگاہوں پر جدید گرین ٹیکنالوجیز کے نفاذ کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاجسٹک کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے اور بندرگاہوں سے قابل تجدید توانائی کے حصول کی منصوبہ بندی سامنے آئی ہے، جبکہ دونوں کمپنیوں نے گرین شپنگ کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کو ماحول دوست بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد ماحولیاتی آلودگی میں کمی لانا اور بحری صنعت کو جدید توانائی کے وسائل سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے۔ لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں افتتاحی ٹاکرا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا شاندار آغاز 11 اپریل سے ہونے جا رہا ہے۔ ایونٹ کا افتتاحی میچ راولپنڈی کے پنڈی اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور 2 مرتبہ کی چیمپئن لاہور قلندر کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں 6 ٹیمیں اسلام آباد یونائیٹڈ، کراچی کنگز، لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز، پشاور زلمی اور ملتان سلطان حصہ لیں گی، جنہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مجموعی طور پر 34 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں گروپ مرحلہ، ایلیمینیٹرز، کوالیفائر اور فائنل شامل ہیں۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 13 میچز، راولپنڈی میں 11، جبکہ ملتان اور کراچی میں 5 میچز ہوں گے۔ کراچی کنگز اپنے ابتدائی میچز نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گی۔ 13 مئی کو پنڈی میں کوالیفائر، 14 اور 16 مئی کو لاہور میں ایلیمینیٹرز اور 18 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں فائنل کا انعقاد ہوگا۔ وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا اقتصادی مشاورتی کونسل سے خطاب۔ پاکستان کی معاشی ترقی کا دار و مدار برآمدات میں اضافے پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے نہ صرف صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی، بلکہ اس سے مقامی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور عالمی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط کو مزید فروغ دیا جائے گا اور ٹیرف پر بات چیت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد واشنگٹن بھیجا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، اسٹیٹ بینک گورنر اور مشیران نے بھی شرکت کی اور مختلف تجاویز پیش کیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار ایرک میئر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے GHQ میں ملاقات کی۔ ملاقات کا مقصد پاکستان کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری سے متعلق تعاون بڑھانا تھا۔ یہ ملاقات حالیہ منرلز انویسٹمنٹ فورم کے تناظر میں ہوئی، جس میں امریکی وفد نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ایرک میئر نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ معدنی ترقی میں تعاون امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ دونوں فریقین نے باہمی تجارت، سیکیورٹی اور علاقائی استحکام پر کھل کر گفتگو کی اور مستقبل میں تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک پر عائد ٹیرف 3 ماہ کے لیے معطل کر دیے ہیں، جبکہ چین پر عائد ٹیرف کو 125% تک بڑھا دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد عالمی تیل اور سٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ تیل کی قیمتوں میں تقریباً 4% اور امریکی سٹاک مارکیٹ میں 7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر یورپی یونین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ پر بھی 25% ٹیرف لگانے کی منظوری دے دی، جو 15 اپریل تک نافذ العمل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے بائنانس کے CEO چانگ پینگ ژاؤ سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں کرپٹو سے جڑے فریم ورک، ریگولیشنز اور معاشی مواقع پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ چانگ پینگ ژاؤ نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ، خاص طور پر اسکول سے باہر بچوں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے مدد کا وعدہ کیا۔ اسحاق ڈار نے حکومت کے اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان میں مستقبل میں ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دینے والے پالیسیوں پر کام کر رہا ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے کم از کم 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈمپر ایک 17 سالہ نوجوان چلا رہا تھا، جو حادثے کے بعد فرار ہو گیا، مگر عوام نے اسے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اور فائر بریگیڈز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پایا۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی برقرار ہے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں جدید ٹیکنالوجی کا اضافہ۔ پلیئرز ٹریکنگ ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کھلاڑیوں کی ہر حرکت کو فریم بائی فریم ریکارڈ کیا جائے گا۔
اس ٹیکنالوجی کے مطابق بالرز کا رن اپ، بیٹنگ سٹانس اور فیلڈنگز کی پوزیشن کو مانیٹر کیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے کہا ہے کہ یہ اقدام شائقین کو عالمی معیار کی کوریج فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے ایک اہم پیشن گوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں جزوی ابر آلود موسم رہنے کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بعض علاقوں میں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔